اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 16 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا اور جو 16ویں آیت چل رہی تھی وہ دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جہنم کے عذاب سے آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اب دماغ میں بات بیٹھتی ہے کہ ایمان لانے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا سب کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے؟ تو پھر ایمان والے کہتے ہیں کہ کچھ اوصاف ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہوں اے اللہ ان کو مکمل جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ جو بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، وہ تو گناہوں کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے وقتی طور پر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو بولتے ہیں عذاب تطہیر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نکال کے نہر حیات میں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں جب ان کو نکالا جائے گا، ڈالا گیا تو بالکل کالے کلوٹے جلے جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے، لیکن جب پانی میں ڈالا گیا نہر حیات میں، اس کے بعد جب نکالا گیا فَيَنبُتُونَ كَنَبَاتِ الْعُشْبِ، ایسے ایک دم تازہ نکلیں گے گویا کہ سبزہ اگا، تو وہ تو جا کر ان کو جھیل کے آنا ہی پڑے گا۔ لیکن جو ان اوصاف کے حامل ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً جہنم کی آگ سے بچانے والا۔ کون سے اوصاف؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے۔ اب یہ تو خلاصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ مکمل بچنے والے ایمان لانے کے بعد جو ان اوصاف کا حامل ہو گئے۔ اب صبر کا معنی کیا ہے پہلے یہ تو سمجھیں، صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے والامساک، وہ ہے رکنا۔ صبر کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ اب رکنا جو ہوتا ہے تین طریقے سے ہوتا ہے، ایک برائی سے رکنا، دو آزمائش پر رکنا، تین نیکی پر رکنا۔ برائی سے رکنا، گالی گلوچ نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، بدگوئی نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، نماز نہ چھوڑنا یہ بھی صبر ہے، نماز نہ چھوڑنا یہ بھی صبر ہے، کیونکہ برائی سے بچنا، تو برائی سے بچنا یہ صبر ہے۔ آزمائش پہ جمنا، رکے رہنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، کبھی مال لیتا ہے کبھی مال دیتا ہے، کبھی اولاد لیتا ہے کبھی اولاد دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے، دے کر کے بھی آزماتا ہے، تو اس آزمائش میں جمے رہنا اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ نیکی پہ جمے رہنا۔ جو بندہ نماز کا پابند ہے وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کے تینوں معنی دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں تو کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو پہلے دو چار گالیوں سے نواز دیتا ہے انسان، اس کے بعد بولتا ہے ہم نے صبر کر لیا۔ یہ نہ جانے کون سا صبر ہے کہ آپ نے گالی بھی دے دی اور صبر بھی کر لیا۔ صبر کے معنی ہی تھا رکنا، نقصان کیا تھا صبر کر لیتے، خاموش رہتے، یہی صبر ہے۔ اور صبر کا بدلہ نیکی تو ہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ثواب کے ساتھ ساتھ جنت بھی عطا فرماتا۔ صبر کا بدلہ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ صبر کا ٹھکانہ، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنتی عطا فرماتا۔ جی تو صابر، برائی سے رکنے والا، آزمائش پر رکنے والا، نیکی پر رکنے والا، اس کو صابر کہا جائے۔ اب ہم تو کسی کو بھی صابر کا لقب دیے بیٹھے، غور کریں کیا کوئی ایسا آدمی پایا جاتا ہے جو برائی سے بچا ہو، بچتا رہتا ہو، آزمائش پر صبر کرتا رہتا ہو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کاروبار شروع ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ لاؤ کاروبار ایک دم اسلامی طریقے پر کروں، ایک دم اسلام کے نہج پہ کروں، لیکن جب اسلامی نہج پہ چلتا ہے تو تھوڑی پریشانی آتی ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر بولنا شروع کر دیتا ہے یار جب تک ویسے کر رہا تھا خوشحال تھا، اسلامی طریقے پہ چلا پریشانی آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور آزمائش کے طور پر یہ معاملہ رکھا۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو آزمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسی آزمائش پہ جمے رہنا، آ رہی ہے تکلیف آنے دو، لیکن ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جمے رہیں گے آزمائش پر۔ یہ ہے صبر۔ اور برائی سے بچنا تو سمجھ میں آ گیا، آزمائش پر جمے رہنا یہ بھی سمجھ میں آیا، نیکیوں پہ جمے رہنا۔ دیکھیں نیکیوں پہ جمے رہنے کی مثال کیا ہے؟ ہمارے یہاں وقتی جوش بہت آتا ہے، دیکھنا کسی کو سمجھاؤ تو 2-4 دن خوب مسجد میں دکھائی پڑے گا، اس کے بعد گول، اور جب مسجد میں آتا ہے تو نماز ہی نہیں، اب تو قرآن بھی پڑھے گا، اب تو ساری نیکیاں ایک ساتھ کر لے گا، اٹھے گا تو گھنٹوں عبادت کرتا رہے گا، اور گول ہوا تو ایسا آدمی صابر کے درجے میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادوم وان قل، بخاری کی حدیث ہے پاک۔ حضور نے فرمایا رب کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑا کیا جائے، روز کرے لیکن تھوڑا کرے، اگرچہ تھوڑا لیکن روز کرے، ایسا نہیں کہ ایک دن کی ایک دن چھوڑ دیے، ایک دن کی ایک دن چھوڑ دیے، تسلسل جس میں ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ تو آزمائش پر جمے رہنا اور آزمائش پر ثابت قدم رہنا اور نیکی پر جمے رہنا یہ بھی صابر کی شان ہوتی ہے، اور صابر کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو 3 طریقے کا صبر ہوا، نیکی پر جمے رہنا، آزمائش پر ڈٹے رہنا، اور برائی سے بچے رہنا، رکے رہنا، یہ 3 طریقے کا صبر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ روزہ ہو، نماز ہو، یہ تینوں چیزوں کا نام، ارے زور سے یار، تینوں چیزوں سے بچنے کا نام ہے یار۔ آپ دیکھیں روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو کس سے بچتا ہے؟ اس کے لیے پانی موجود ہے پھر بھی نہیں پیتا، کیوں؟ پی سکتا ہے نا، اس کا اختیار ہے نا، لیکن اللہ کے لیے نہیں پی رہا ہے۔ کھا سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کھا رہا ہے۔ نماز جیسی چاہے ویسے پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں، اللہ کے لیے کھڑا ہے۔ تو برائی سے بچا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کا موقع عطا فرمایا تو نیکی پر جمع ہے، اور جب نیکی پر جمع رہا تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز روزے پر بھی صبر کا مقام ملا، اور اس کے علاوہ مسلسل کرتا رہا تو نیکی پر بھی تو جمع رہا، سمجھے نا، آزمائش پہ جمع رہا، نیکی پہ جمع رہا، گناہوں سے بچا، یہ ہے صبر۔ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں جی۔ والصادقین، سچا، سچے۔ اب دیکھیں سچے بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو سچے کی کسوٹی معلوم نہیں کیا ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے کیا کسوٹی ہے۔ شریعت کی کسوٹی یہ ہے آدمی سچا 3 چیزوں میں ہوتا ہے، کلام میں سچا، کام میں سچا، نیت میں سچا۔ کلام میں سچا، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ دیکھیے ایک ہے سچ، ایک ہے حق، دونوں میں ہے فرق۔ اسلام سچ بھی بولتا ہے اور حق بھی بولتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ تو سچ کو عربی میں بولتے ہیں صدق، صداقت۔ تو ایک ہے حق، ایک ہے صداقت جس کو سچ کہتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں جیسا ہوا ویسا بتایا، اس کو بولیں گے سچ۔ ماضی میں جیسا ہوا ویسا بتایا، اس کو بولے سچ۔ تو ماضی میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کہاں کہاں رکھا، کیا شان رہی، قرآن نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا، تو کہا سچ بتا، سمجھے نا۔ لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کا مستقبل میں فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قرآن بھی کہتا ہے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا ویسا ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں حق، اس کو بولتے ہیں حق۔ تو ماضی میں جیسا ہوا اس کو بتایا جائے تو اس کے مطابق تو اس کو بولیں گے سچ، اور مستقبل میں جیسا ہونے والا ہے ویسے کہہ دیا جائے تو اس کو بولیں گے حق۔ اب ایک چیز اور، کبھی کبھی شعبدہ باز بھی اپنے اعتبار سے پاور دکھا دیتا ہے، اور ہم لوگ تو ایسے آدمی کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، بولے بہت پاورفل آدمی ہے یار۔ ایک بابا چلے تھے نا، چلتے چلتے کھجور دکھا دے رہے تھے، لوگ کھجور لے، اور ہمارے لوگ ان کو پہنچے ہوئے سمجھ رہے تھے، بہت پہنچے ہوئے۔ اللہ کا ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، بتاتا نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کا ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔
ورنہ جانتے ہو نا اتنے ایسے باباؤں سے خطرناک ایک بابا آئے گا جس کا نام ہے دجال. اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کے سامنے آسمان سے بارش اتارے مارے گا, سبزہ اگے گا. تو کیا اس کی بات مان لے؟ سچا ہے وہ؟ اپنے ماننے والے کو جنت دے گا جبکہ وہ دوزخ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کسی کو پرکھنا ہے تو یہ شبدہ بازی کے سب دیکھ کے نہیں پرکھنے کا. پرکھنا ہے تو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے نا, شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے. اسی لیے ایک دن اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ اعلیٰ تری رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا, فرماتے ہیں کہ شریعت نام ہے آقا علیہ السلام کے اقوال کا. حضور کے جو اقوال ہیں اس کا نام یہ کیا ہے؟ شریعت. طریقت نام ہے مصطفیٰ کے احوال کا. سمجھ رہے نا, مصطفیٰ کے افعال کا, مصطفیٰ کے افعال کا. اور حقیقت نام ہے مصطفیٰ کے احوال کا, اور معرفت نام ہے مصطفیٰ کے علوم بے مثال کا. نماز کے بارے اقوال فرمان, اقوال قول کی جمع فرمان. تو مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ شریعت, مصطفیٰ نے جو کر دیا وہ طریقت, جو ہو گئی کیفیت پیدا وہ حقیقت, اور جتنی معلومات دے دی ہے وہ ہے معرفت. تو ساری معلومات مدرسے میں ہوتی ہے تو پہلے مدرسے میں معرفت کی تعلیم ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. تو شریعت کی کسوٹی میں پرکھنا ہے. تو صابرین والصادقین, سچے لوگ. تو کلام کا سچا, ایک ہوتا ہے کام کا سچا, کہ جو کام اس کو بولتے ہیں نا وعدے کا سچا ہے نا. تو کام کا سچا کہ جو بول دیا وہ کر کے رہتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے وعدہ وفا کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے. معلوم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی ایک صفت لکھی ہے, وَكَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت سب وعدے کے بڑے سچے رہے. کیوں وعدے کے سچے؟ اس کی تفسیر کے تحت آیا کہتے اسماعیل علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا آپ تھوڑی دیر رک جائیں, میں گھر سے ہو کر کے آتا ہوں. آپ نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہی رکوں گا جب تک تم اپنے گھر سے نہیں. تو پورا دن گزر گیا, رات گزر گئی, دوسرا دن ہوا, وہ بھی ختم ہونے کے قریب تھا. اس شخص کا ادھر سے گزر ہوا, دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں, تو وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے سرکار میں تو بھول گیا. تو آپ فرماتے میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن میں فرمایا میرا اسماعیل وعدے کا سچا ہے. تو وعدے کا سچا, کام کا سچا, جو بول دیا وہ کر کے رہنا. تو ایک کلام کا سچا ہے, کام کا سچا ہے, ایک نیت کا سچا ہے. اب نیت تو اللہ ہی بہتر جانے, بس خالی ہم کو تو ہر کام پہ نیت مخلص اور اخلاص کی نیت ہو, دین کی ترویج کی نیت ہو, اسلام کو پروان چڑھانے کی نیت ہو. جو بھی کام کریں جس دن یہ نیت اگر انسان کی پیدا ہو گئی مجھے ہر کام میں اسلام کو بڑھاوا دینا. ورنہ آپ دیکھو ہم لوگ تو دیندار رہتے, ہمارے بچے کیوں دیندار نہیں ہو پاتے؟ ہم نمازی رہتے, ہمارے بچے کیوں نمازی نہیں ہو پاتے؟ کوئی تو کمی ہمارے اندر ہے یار. کھانا ہم لوگ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے بچے کو برابر سکھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کی جان محفوظ رہے, کھا سکے. وہ پانی کیسے پیا جاتا ہے برابر سکھاتے ہیں تاکہ اس کو جو جان محفوظ رہے. یار جان محفوظ کرانے کے لیے کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب برابر سکھایا جا رہا ہے, تو ایمان بچانے کے لیے بھی کچھ سکھانا پڑے گا نا. اور ایمان بچانے کے لیے تربیت کا طریقہ مصطفیٰ جان احمد نے سکھایا. دیکھو آقا علیہ السلام کے ربیب ہے, ربیب یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی ماں ہیں. ان کے جو پہلے شوہر سے لڑکے تھے, جب ان کے پہلے شوہر پردہ فرما گئے جن کا نام ابو سلمہ تھا, تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا. تو ان کے بیٹے حضور کی پرورش میں آئے تو ان کو ربیب کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام جب دسترخوان پہ بیٹھتے تو اپنے ربیب ابو سلمہ کے شہزادے کو لے کر کے دسترخوان کے ساتھ میں بیٹھا. تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ایک بار وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کھاتے ہیں تو پورے پلیٹ میں ٹہلاتے ہیں, پوری عادت ہوتی ہے. ہم لوگ دنیا کا جھوٹا کھا لیں گے لیکن اپنے بچے کا جھوٹا نہیں کھاتے. مان لیں کیوں؟ ارے صاف ستھرا بنا کے اس کو کھلایا جائے نا. تو آقا علیہ السلام ساتھ میں کھلاتے تو وہ پلیٹ میں ٹہلانے لگے پورا ہاتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں یار, اے بیٹا, بہت زبردست جملہ. آقا نے کیا فرمایا؟ اے بیٹا سم اللہ, بسم اللہ پڑھو, وکل مما یلیک, اور بیٹا جو تمہارے سامنے وہاں سے اٹھا کے کھاؤ. تو یہ طریقہ آقا علیہ السلام نے ذہن دیا.
یار کھانا کھائیں ہم، تو طریقہ ہم جو اپنائیں گے وہ بچہ برابر وہی طریقہ اپنائے گا۔ ایسے ہی ایک دیکھو، نتیجہ نکالنے والا غلط بھی نکالتا ہے، صحیح بھی نکالتا ہے، ضروری نہیں کہ صحیح نتیجہ نکالے۔ تفسیر نعیمی کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ ان کا بیٹا بہت جھوٹ بولتا تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا۔ اور ہمارے یہاں اگر نیک آدمی کا لڑکا بگڑ جائے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی خراب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے تربیت کرنے کی، نہیں بچہ سدھرتا اس کا مسئلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، تو کیا نوح علیہ السلام کی خامی تھی؟ نہیں، نوح علیہ السلام نے تو 950 سال سمجھایا، طوفان آیا تو تب بھی سمجھا رہے تھے، بیٹا آتا کشتی پہ، تو جانتے پہاڑ پہ چڑھ گیا، کیا بولتا؟ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا رہوں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج کوئی نہیں بچائے گا، اگر بچے گا کوئی تو وہ جس پر اللہ کا رحم اور کرم ہوگا۔ بات ہی ہو رہی تھی، کلام مکمل بھی نہ ہوا، ایک موج آئی، اس موج نے جو ہے کنعان کی موج کو ختم کر دیا، اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ تو پرورش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ان بزرگ کے بیٹا جو وہ بزرگ تھے، تفسیر نعیمی کے اندر نام نہیں لکھا اس میں، تو ان کا بیٹا بہت جھوٹ بولتا تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا۔ تو ایک دن وہ بزرگ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے بیٹا تم جھوٹ مت بولا۔ تو بیٹا تھوڑا منچلا تھا، تیز زبان تھا، بولتا ہے ابا جھوٹ بولنا میں نے آپ سے سیکھا۔ اب وہ اللہ کے ولی اور بیٹا بولتا ہے کہ جھوٹ بولا میں نے آپ سے سیکھا۔ وہ ایک دم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہتے بیٹا میں نے اللہ گواہ ہے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو نے مجھ سے کیسے جھوٹ بولنا سیکھ لیا؟ تو بیٹے نے کہا یہ بتاؤ آپ اللہ کے ولی ہو کہ نہیں؟ آپ اللہ کے ولی ہو کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا تو کہتے بھائی تو پکا ولی ہو یار، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں اللہ کا۔ کہا دیکھو جھوٹ بولے ہو کہ نہیں بولے؟ میں نے سب سے سنا، جتنے ہیں آج بڑے بڑے سب نے یہی کہا کہ تمہارا باپ معمولی نہیں ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ تو میں جو جھوٹ بولتا ہوں اس لیے تاکہ آپ ایک دن سچ بولتے ہیں اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو پھر بعد میں بولتے ہیں بیٹا میں تو گنہگار ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کا معاملہ، میں تو گنہگار ہوں۔ اور ہمارے یہاں اللہ خیر کرے، بات زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا میں جی۔ تو کلام کا سچا، کام کا سچا، نیت کا سچا، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اپنے آقا علیہ السلام نے اسی لیے گھر میں نفل نماز پڑھنے کا حکم کیوں رہا معلوم ہے؟ 2 وجہ۔ پہلی وجہ تو آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبر مت بناؤ۔ یہ قبر میں جو معاملہ رہتا ہے سونے کا رہتا ہے، تو آقا نے فرمایا قبر مت بناؤ، جا کے نوافل گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو۔ دوسری وجہ نوافل پڑھنے کا حضور نے گھر میں حکم دیا تاکہ بچے دیکھیں تو نقل کرتے کرتے نماز پڑھنا سیکھ جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا۔ کم سے کم ٹی وی تو تھوڑی دیر بند رہے گی، چلاتے تو بند رہیں گی، بچے نماز تو پڑھیں گے، دیکھ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وظائف یہاں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھا جائے، بچوں کو جمع کر کے وظائف پڑھے جائیں تو وظائف ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے بچے سن سن تو انہیں بھی یاد ہو جائیں گے، وہ بھی وظائف کا ورد کرنے لگے، سمجھے نا، اس لیے گھر میں ذہن دیا گیا۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو معلوم ہے کہ گھر میں جائیں گے تو نفل نماز چھوٹ جائے گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، کاہلی سوار ہو جائے گی، بستر یاد آئے گا، کھانا سستی چڑھا دے گا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ مسجد سے پڑھ کر کے جائے۔ اور آج کے حالات ویسے ہی ہیں، آج کے حالات ویسے ہی ہیں، اس لیے مسجد سے پڑھ کے جانے میں عافیت ہے۔ صادقین کو صبر کرنا 3 صورتیں بتائی گئی، سچے آدمی کی بھی 3 صورتیں بتائی گئی۔ والقانتین اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، اطاعت فرما برداری، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آقا علیہ السلام کے نہج پر چلنے والا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ہر آدمی کے کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، پینے کی عادت ہوتی ہے نا، سب کی ہر ایک عادت ہوتی ہے، لیکن اس عادت کو آپ عبادت میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بس کیا ہوگا، سویرے تو اٹھنا ہی ہے نا، اسکول کے لیے اٹھتے ہیں نا جلدی، بچے بھی سویرے اٹھتے ہیں جلدی، تو تھوڑا اور جلدی اٹھ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی تک اسکول کے لیے اٹھے یہ عادت ہے، نماز کے لیے اٹھیں گے یہ عبادت ہے، فرق سمجھا ہے نا؟ اسکول کے لیے اٹھنا عادت ہے آپ کی، اور پہلے اٹھ جائیں نماز کے لیے عبادت ہے۔ اٹھ کے آدمی جو ہے نا برش تو کرتا ہے تو کہا عادت ہے، مسواک کرنے کا عبادت ہے،
سمجھ رہے کہ نہیں؟ عادت عبادت میں کتنا فرق ہے، ذرا سا کرنا وہی کام ہے یار، سیم ٹو سیم کرنا ہے، ایک کرو تو عادت ہے، دوسرا کرو تو عبادت ہے۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو عبادت کرنا ہے کہ عادت کرنا ہے۔ آپ اور آگے بڑھے، دیکھیں منہ تو دھوتا ہی ہے نہیں ساتھ سویرے، برابر منہ دھوتا ہے، بولے منہ صاف ہو گیا، ارے منہ صاف تو ہو جاتا ہے دھونے سے، لیکن یہ عادت ہوگی آپ کی، سویرے اٹھیے وضو بنائیے، یہ وضو بنانا بھی عبادت ہے نا۔ یہ سب صورتیں معلوم ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا معلوم، وضو جب بندہ چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، سب حدیث ہے وہ ترمذی کی، تو جہاں سے پانی گزرتا ہے اپنے ساتھ سارے گناہوں کو لے کر کے گرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے خالی 4 اعضاء کے گناہ صاف ہوئے، تو سنو ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو سارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ منہ دھونے سے کیا ہوا تھا؟ خالی کلیئر چہرہ ہو گیا نا، لیکن وضو کر لیے عبادت بھی ہو رہی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ سارا بدن صاف ہو رہا ہے گناہوں سے بھی، ہے نا۔ تو یہ فرما برداری آقا علیہ السلام کی فرما برداری۔ آپ دیکھیں ہر آدمی کی عادت، داڑھی رکھتے ہی ہے نا، کہا ہم لوگ داڑھی رکھے، ہم لوگ کی عادت ہے، کہا آپ نے اپنے طریقے سے رکھا، یہ آپ کی عادت ہے، لیکن اگر آقا علیہ السلام کے طریقے سے رکھ لیا تو یہی عادت ہماری عبادت ہے۔ دیکھو نا آج فیشن کے نام پہ غیر مسلم بھی رکھ رہا ہے، بہت بڑے بڑے پھینکو لوگ بھی رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں، بہت بڑے بڑے، سمجھ میں آیا نا، وہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کہا ان کی عادت ہے، وہ فیشن کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ جو دیوانہ رکھتا ہے تو اس لیے رکھتا ہے کہ ہمارا چہرہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی جو ہے کیا کہتے ہیں ترجمانی کرتا ہوا نظر آئے، اس لیے داڑھی رکھتا ہے۔ تو کہا یہ عادت ہے، یہ عبادت ہے، تو عادت عبادت میں ذرا سا فرق ہے، تو نیت کلیئر کر لیں، فرما برداری بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ جی والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے۔ اچھا یہ نہیں بتایا گیا کیا خرچ کرنے والے ہیں، کتنا خرچ کرنے والے ہیں، کس کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، کہاں خرچ کرنے، نہیں بتایا گیا، خالی اتنا بتایا گیا خرچ کرنے والے۔ کیا خرچ کرنے والے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت سے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرے، وقت سے نوازا، لگائے وقت راہ خدا میں، بیٹھے ہوٹل پہ ہیں، اگر اللہ نے وقت سے نوازا فری وقت ہے، چلو مسجد کو آباد کرو، چلو آج مسجد کی صفائی کر لیتے ہیں، کیا خالی موزنی صاف کرے گا یا موقع ملا راہ خدا میں لگا دیں، چھٹی ہے چلو آج مسجد صاف کر۔ معلوم ہے حدیث میں آیا حضور نے فرمایا جو مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ تو راہ خدا میں لگا سکتے ہیں نا، خالی مؤذنی کو جنت میں محل چاہیے، خادمی کو چاہیے نہیں یار، جس کو چاہیے آنا ہے راہ خدا میں، وقت اللہ نے دیا وقت لگا دیں۔ آج وقت بہت قیمتی ہے، آدمی کے پاس کام نہیں رہتا تب بھی مصروف رہتا ہے، کام نہیں رہتا ہے تب بھی کیا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، کیونکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ اور ہاتھ میں رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی تو وقت خرچ کرنا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے علم سے، معلومات ہے آپ کو تو فری ہے، راہ خدا میں لگائیے، معلومات دیجیے، اللہ نے علم سے نوازا، لگائیے، مسئلے بتائیے لوگوں کو۔ بیٹھے ہیں 4 آدمی میں تو ادھر ادھر کی برائی کرنے کے بجائے وضو کا طریقہ ہی سکھا دے، نماز پڑھنے کا سلیقہ ہی بتا دے، تو علم خرچ کریں، وقت خرچ کریں، علم خرچ کریں۔ کہا ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں، تو کہا یار اٹھا کر راہ خدا میں لگا دو، عالم بن جائے گا، جب تک سکھائے گا ثواب ملتا رہے گا، ہے نا۔ تو راہ خدا میں یہ نہیں کہا گیا کیا خرچ کریں، مال سے، اب آج کے دور میں تو مال بھی ہے نا، مال سے اللہ نے نوازا ہے تو لگاؤ راہ خدا میں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا خرچ کرنے والے، وقت خرچ کریں، چاہے علم خرچ کریں، چاہے بچے راہ خدا میں لگا کے خرچ کریں یا مال خرچ کریں، غرض کہ آپ کو اللہ نے جس چیز سے نوازا آپ راہ خدا میں لگائیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے نا۔ اب یہ تو کلیئر ہو گئی بات، کیا خرچ کریں، کتنا خرچہ کریں یہ بھی نہیں بتایا گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کہا آدمی کی جتنی طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانا ہم اتنا ہی کھاتے جتنا ہی کیپیسٹی ہے، کپڑا اتنا ہی پہنتے جتنی ہماری ہائٹ ہے، تو کہا نیکیاں بھی اتنی کریں جتنی اللہ نے طاقت دی۔ بہادر وہاں نہیں کہا جائے گا کہ لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، گلیوں کو بھر لیتا ہے، بہادر اسے اللہ کی نظر میں کہا جائے گا جو نیکیاں سب سے زیادہ کرتا رہتا،
کیونکہ طاقت کے حساب سے نیکیاں کرنا ہے تو جو زیادہ طاقت ہوگی تو زیادہ نیکیاں کرنے والا، جتنی نیکیاں آپ زیادہ کریں گے اتنی طاقتور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا طاقت کے حساب سے کہا طاقت ہے 12 گھنٹہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں، لگا دو 12 گھنٹہ۔ طاقت ہے کہا 5 بچے 5 کو میں حافظ عالم بنا، لگا دو عالم حافظ بنا دو، رزاق اللہ تبارک و تعالی۔ تو جتنی طاقت ہے آپ لگائیں، طاقت کے حساب سے ہے۔ اب بہادر کون کتنا ہے یہ تو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھا جائے جی، چاہے عالم صاحب ہو یا غیر عالم ہے، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ خرچ کرنے والے کس پہ خرچ کرنے والا چاہیے یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ راہ خدا اللہ کی راہ تو بہت ہے، اب کیا یہ چلنے والا یہ آدمی روڈ پہ چل رہے، سلام چاچا روڈ پہ چل رہے ہیں، آگرہ روڈ پہ چل رہے، کیا اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ کا راستہ نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں اللہ کا راستہ ہو جائے گا۔ کہا سلام چاچا روڈ سے اس لیے گزر رہے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں پہنچ جائے، اب وہ راستہ چلنا اللہ کے راستے میں چلنا ہو۔ آگرہ روڈ سے اس لیے گزرنا ہے کہ جامعہ میں پہنچ جائیں، اب راہ خدا میں چلنا ہو۔ اور اس روڈ پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ ضرورت پڑی ہے دین کی حفاظت کے لیے، تو لے کر کے کھڑے ہو گئے اور راستے میں چل رہے ہیں۔ اب وہ راستہ عام راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جانے کے حساب سے دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ راستہ اللہ کا راستہ کہلائے گا۔ اب اگر کوئی چوری کرنے جائے وہی راستہ چور کا راستہ کہلائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرے جی۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والا۔ معلوم ہے ہم لوگ شب برات کو تو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے اہمیت، لیکن ہوٹل کو نہیں، مسجد کو، روڈ کو نہیں، چوک کو نہیں، مسجد کو۔ ہمارے یہاں اہمیت تو ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن پوچھو پیارے کتنی نمازیں آپ نے پڑھی؟ کیا رات بھر قرآن آپ نے کتنا تلاوت کر لیا؟ کتنے بار آپ نے درود شریف پڑھا؟ کیا توبہ استغفار کیا؟ تو بولیں گے میں تو ٹینس لے کے کھیل رہا تھا، بیٹ لے کر کرکٹ کھیل رہا تھا، ادھر ادھر ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، یہ کھا رہا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اسلام نے اس کا ذہن نہیں دیا کہ رات اس لیے جاگو، کھانا پینا اپنی جگہ ہے، لیکن رات اس کے لیے جاگنا بلا وجہ۔ معلوم ہے شب برات کو اہمیت اس لیے ہے کہ ابن ماجہ صفحہ 56 کی حدیث پاک، کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت ہی آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شام اور فجر تک تجلی فرمایا رہتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو عافیت کا سوال کرے میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ تو کہا اس کے لیے رات جاگے تھے کہ رات بھر آپ بخشش مانگیں گے، رات بھر روزی مانگیں گے، کاروبار خراب ہے اچھا ہو جائے، رات بھر ہم اپنے بیمار، کرونا وائرس پھیلا تھا، بیماری پھیلی تھے، ایسے موقع پہ شب برات میں اللہ کی راہ، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کا سوال کرا، اس لیے رات جاگنے کا حکم ہے۔ لیکن وہ تو سال بھر ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنیں مسلم شریف کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے اس کو سحری کے وقت کہا جاتا ہے، رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ جو بخشش کا مطالبہ کرے میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی بندہ روزی کا مطالبہ کرے میں روزی دے دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مصیبت میں ہے عافیت اور امن کا سوال کرے میں اسے امن دے دوں۔ تو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ کرم فرماتا ہے، اسی لیے تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ بات دکھاوا نہیں ہوتا، بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تہجد میں تنہائی میں جا کے اللہ سے گڑ گڑائیں، ہوٹل پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں بتانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ کھڑے ہوں تو بخشش مانگنے والے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہاں سحر سے مراد تہجد کی نماز، اور تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہے؟ بولیے نا کتنی رکعت؟ 8 رکعت، کم سے کم 2 رکعت۔ معلوم ہے تہجد کی سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ جو آدمی اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کا موقع عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا کرم جس پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے تو 5 ٹائم کا نمازی بناتا ہے، اور کرم فرماتا ہے
تو تہجد کا پابند بنا دیتا ہے نا. بادشاہ جب اجازت دے گا تبھی نہ آدمی اس کے دربار میں جائے گا. یہ دنیا کے بادشاہ کا اصول ہے. میرا مولا تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. بادشاہ حقیقی ہے تو جس کو وہ اجازت دیتا ہے وہی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. سب کو پسند نہیں کرتا کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی کھڑا ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو نصیب ہے وہ بندہ جو نماز کا پابند ہے. تو تہجد کی نماز مراد ہے, کیونکہ اس میں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد فجر کی نماز. ارے دونوں نمازوں کی شان لا نظیر ہے یار. ہر نماز نماز ہے. فجر اور تہجد کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے. اور فجر کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہورا. فجر میں تلاوت لمبی ہوتی ہے نا, سورتیں بڑی کیوں بڑی ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجر میں جو تلاوت ہوتی ہے اس تلاوت میں فرشتے حاضر آتے ہیں, تلاوت سننے کے لیے خاص آتے ہیں. اور ایک بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں, کچھ عصر میں آتے ہیں فجر تک رہتے ہیں. مطلب ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے وہ فجر اور عصر میں چینج ہوتی ہے. جب چینج ہوتی ہے جو آتے ہیں عصر میں جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور جو عصر میں آتے ہیں فجر میں جاتے ہیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا کیسا چھوڑا. تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں, مولا ہم نے جب پایا تو وہ تیری عبادت کر رہے تھے, جب ہم نے چھوڑا تب بھی وہ تیری عبادت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے. تو فجر کی نماز بڑی اہمیت والی نماز. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 صفتیں ذکر فرمائی کہ ان کو ایمان لانے کے بعد جہنم سے میں بچانے والا ہوں. جی, صبر کر, صابر, صادق, قانت, خرچ کرنے والا, اور سحری اور فجر کے وقت توبہ و استغفار کرنے والا.